مسائل دینیہ گائے بگائے سکھاتے رہیں، لیکن تھوڑا سا آپ بھی تعاون فرمائیں، ٹھیک ہے نا؟ چند دن رہ گئے ماہ رمضان کے اور چند دن رہ گئے اسپورٹس کے، ہے نا؟ پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، زندگی وفا کرے نہ کرے، کسی کو کیا معلوم، اگلے لمحے کی خبر نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو آپ سیکھ رہے ہیں نا یہ کام آنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، یہاں وقت ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ پوری زندگی کا جو اہم وقت ہے وہ یہی ہے، سمجھ لیں، جس پر اعمال ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا، نیت کیا ہے آپ کی کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ نیت اچھی ہوگی تو اعمال درست ہو جائیں گے، اور نیت اچھی نہیں ہوگی تو اعمال آپ کے لاکھ سجدے کرتے رہیں، نیت آپ کی مخلص نہیں ہے، آپ نیت میں اخلاص نہیں ہے، تو پھر کام نہیں آئے گا۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ریکارڈنگ نہیں کی تھی، کر دی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے قرات، یعنی قرآن شریف پڑھنے کا بیان، قرآن مجید پڑھنے کا بیان۔ قرات میں کتنی آواز ہونی چاہیے؟ نماز کے دوران قرات میں کتنی آواز ہونی چاہیے؟ قرات میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور و غل نہ ہو تو خود سن سکے، اور اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ مطلب کیسے؟ یعنی اتنی آواز کہ خود سن سکیں۔ خود سننے سے مراد کیا ہے؟ برابر والا ڈسٹرب بھی نہ ہو اور آپ خود سن سکیں۔ نارملی آپ اگر پڑھتے ہیں نا، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ایسا لگے کہ آپ کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ اس طرح جن معاملات میں بولنے کو دخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے۔ مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں آواز ضروری ہے، صرف لب ہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح نماز میں بھی صرف آپ لب ہلاتے رہیں، آواز نہ ہو، آپ کو ہی آواز نہ آئے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح طلاق دینے میں جیسے بات ہے، جب تک آواز نہیں ہوگی وہ طلاق نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی بات؟ اسی آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہونے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ اتنی آواز خود سن سکے گا تو وہ آواز قابل قبول ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ فجر، مغرب اور عشاء کی 2 پہلی رکعتوں میں اور جمعہ و عیدین اور تراویح اور رمضان کی وتر میں امام پر بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور مغرب کی تیسری رکعت میں، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، ظہر و عصر کی سب رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھولے سے بلند آواز سے پڑھ دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بتائے گا؟ سجدہ صاحب کرے گا، نماز ہو جائے گی، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ جہر کا یہ معنی ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم از کم پہلی صف کے لوگ سن سکیں، یعنی امام کے لیے کیا حکم ہے کہ اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ پہلی صف کے لوگ سن سکیں، اور آہستہ اتنی آواز ہو کہ یہ خود سن سکیں، یہ خود سن سکیں۔ اس طرح پڑھنا کہ قریب کے 2-1 آدمی سن سکیں جہر نہیں کہلاتا، بلکہ یہ آہستہ کہلاتا ہے۔ جبکہ حکم کیا ہے؟ جہری نماز کا، جہر میں بلند آواز، اور آواز بلند کتنی ہو کہ پہلی صف کے لوگ سن سکیں، یہاں سے لے کے وہاں تک اور یہاں سے لے کے وہاں تک پہلی صف کے لوگوں کو آواز جائے۔ ٹھیک ہے؟ جہری نمازوں میں اکیلے شخص کو اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھے اور چاہے آہستہ پڑھے۔ افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں۔ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اگر بلند آواز سے پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ اگر منفرد یعنی تنہا قضا پڑھ رہا ہے تو ہر نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، قضا نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا بھی ہو اور قضا بھی ہو تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص بھی شامل ہو گیا، اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، آہستہ پڑھ رہا تھا، اب کیا ہوا؟ دوسرا شخص بھی شامل ہو گیا، تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں کرے۔ یعنی 1 رکعت پہلے پڑھ چکا تھا، وہ آہستہ آواز سے پڑھا اس نے، لیکن دوسری رکعت میں اس کے ساتھ ایک اور شامل ہو گیا،
پتہ ہے یہ طریقہ کار آپ کو؟ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، اب دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا، اب یہ جماعت ہو گئی۔ جماعت کے لیے 2 بندوں کا ہونا بھی کافی ہوگا، یعنی ایک بندہ اگر ایک کے ساتھ مل جائے تو یہ جماعت کا حکم شامل ہو جائے، جماعت میں ہوں گے یہ لوگ۔ جن لوگوں کو معلوم ہے مثال کے طور پر جو پیچھے سے آنے والا تھا اس کو علم تھا کہ بھائی میں اگر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو یہ جماعت ہو جائے گی۔ اب جو پہلے والی آہستہ پڑی تھی وہ آہستہ ہی اس کی ہو گئی، اس کے لیے پیچھے والے کے لیے اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جو دوسری رکعت میں وہ شامل ہوا ہے اب وہ بلند آواز سے پڑھ دے، اس کے لیے وہ جہری آواز سے پڑھ دے، اتنی آواز سے کہ وہ سن سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوگا؟ اب ان کو دونوں کی جماعت ہو جائے گی۔ اب اس میں کھڑے ہونے کا وہ طریقہ کار میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ویسے ہی تو یہ صفوں کا معاملہ آگے آئے گا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اگر آہستہ پڑھ رہا تھا اور دوسرا شخص بھی شامل ہو گیا آ کر، تو پھر کیا کرے؟ تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، یعنی بلند آواز سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہ کریں۔ سورت ملانا بھول گیا، سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ صاف کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ سورت ملانا بھول گیا تھا لیکن رکوع میں یاد آیا تو کیا کرے؟ اب آ جائے واپس، سورت ملائے، پھر رکوع کرے، سجدہ صاف کرے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر یاد نہیں آیا، آخر میں یاد آتا ہے، تب بھی سجدہ صاف کرے گا، نماز ہو جائے گی، کیونکہ سورت ملانا واجب تھا، واجب چھوٹا ہے، فرض نہیں چھوٹا، اس کی بنا پر کیا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آگے جو مسائل ہیں کہ کتنی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص حضر میں ہو، جب وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر ظہر میں طوال مفصل پڑھیں، اور عشاء عصر و عشاء میں اوساط مفصل پڑھیں، اور مغرب میں قصار مفصل، چاہے امام ہو یا اکیلا ہو۔ اب یہ طوال اور قصار اور اوساط کی کیا ہے یہ سن لیں۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ بڑی صورتیں۔ اور سورہ بروج سے سورہ لم یکن الذی تک اوساط مفصل، درمیانی، اور لم یکن سے آخر تک سورہ ناس تک یہ قصار مفصل کہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کن کن نمازوں میں؟ حضر میں، جب حضر میں سے مراد یہ ہے مسافر ہو، مسافر نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مقیم ہو، جب وقت بھی تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے، سنت ہے، اگر نہ بھی پڑھتا، یعنی لمبی تلاوت نہیں بھی کرتا، نماز ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ اگر وہ لمبی چاہے تلاوت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون کون سی نماز میں؟ فجر و ظہر میں طوال پڑھیں، لمبی صورتیں پڑھ لیں، اور عصر و عشاء میں کیا کریں؟ درمیانی پڑھ لیں، اور مغرب میں کیا کریں؟ قصار چھوٹی صورتیں پڑھ لیں۔ سفر میں اگر امن و قرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں سورہ بروج یا اس کے مثل صورتیں پڑھیں، اور عصر و عشاء میں اس سے چھوٹی، اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں پڑھیں، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آگے درمیان سے سورت چھوڑنے کا حکم کیا ہوگا؟ درمیان میں ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر درمیان کی سورت پہلی سے بڑی ہو تو چھوڑ سکتا ہے، یعنی پہلی والی سورت پڑھی، وہ بڑی صورت چھوٹی تھی، لیکن کیا ہے پھر اس کے بعد کوئی ایسی صورت آ گئی جو بڑی ہے، اس نے وہ بڑی صورت چھوڑ دی اور اس کے اگلی والی صورت پڑھ لی، تو پھر کیا کرے گا؟ نماز ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے والتین پڑھ لی، اس کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اور اذا جاء کے بعد قل هو اللہ نہ پڑھے، اذا جاء کے بعد قل هو اللہ نہ پڑھے، بلکہ کیا پڑھے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ والی صورت پڑھی، یہ چھوٹی صورت تھی، اس کو چھوڑنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہتر یہ ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت سے کچھ زیادہ ہو، اور فجر میں ہو تو پہلی رکعت میں 2/3 اور 2/3 میں دوسری میں 1/3 ہو۔ جمعہ و عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں حل اتاک، اب اتنی تو صورتیں یاد نہیں ہوتی کسی کو،
لیکن کسی بھی طرح کوئی نماز میں سورت ادا کر لے گا، پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ قرات میں غلطی ہو جانے کا بیان کیا ہے؟ قرات میں اگر غلطی ہو جائے، کتنا ٹائم رہ گیا؟ 10 منٹ ہے۔ پورا دن کھانسی نہیں ہوتی ہے، بس جب بولنا ہوتا ہے نا تو بس پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ جائے گا، اگر کیا ہوگا؟ معنی بدل جائے، قرآن کے تراجم میں کوئی نقص آ جائے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، وگرنہ نہیں۔ اگر معنی بدلے گا نہیں تو نماز فاسد۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، اگر اس وجہ سے اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا تو مجبور ہے کہ اس پر کوشش کرنا ضروری ہے، اور اگر لاپرواہی سے ہے، جیسے آج کل کے اکثر حفاظ علماء کی ادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیالی میں تبدیل حرف کر دیتے ہیں، تو اگر معنی فاسد ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی، اگر معنی فاسد ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ان سب کی قضا لازم آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے تا اور طا میں فرق نہیں کیا، تا اور طا میں فرق نہیں کیا، سا اور صاد میں فرق نہیں کیا، سین میں فرق نہیں کیا، زال زا اور ظا میں فرق نہیں کیا، اسی طرح حمزہ اور عین میں فرق نہیں کیا، اسی طرح ہا اور ہا میں فرق نہیں کیا، اسی طرح ضاد اور دال میں فرق نہیں کیا، ان حرفوں میں صحیح طور پر امتیاز رکھیں، وگرنہ نماز فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ اہم مسئلہ کیوں ہے؟ کہ اکثریت نماز پڑھنے والی قرآن صحیح نہیں پڑھتی، اکثریت، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، دونوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تا کا معنی، تا اور طا میں فرق ہے نا، تا اور طا میں فرق ہے، اب اس فرق سے کیا معنی بھی بدل جائے گا، معنی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قل کیا ہے؟ قاف کیا ہے؟ قاف قل، اگر کسی نے قاف قل کے بجائے کل کہہ دیا، کل، موٹے کا قاف کے بجائے چھوٹا باریک کاف پڑھ دیا تو یہ معنی بدل گیا، کیا ہو جائے گا؟ معنی بدل جائے گا۔ اس کلپ کو علیحدہ سے چلا دیجیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن کا پڑھنا کتنا ضروری ہے، سمجھ آئی بات؟ اگر کسی شخص نے قاف کے بجائے کاف پڑھ دیا، کاف، قل کے بجائے کل پڑھ دیا، کل، قاف کا معنی ہے اے معبود فرما دیجئے، اور کاف کل کا معنی ہے کھائیے، کل کا معنی ہے کھائیے، کتنا معنی بدلا ہے؟ اگر معنی بدل گیا تو نماز نہیں ہوگی، سمجھ آئی بات؟ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں قرآن کو لازمی پڑھیں، قرآن کو سیکھیں۔ یہ جو ہم فہم شریعت کورس کرواتے ہیں نا، اس کی حقیقت میں وجہ بھی یہی ہے کروانے کی کہ کم از کم اتنے مخارج درست ہو جائیں کہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے مخارج از حد ضروری ہیں۔ کیا ہے؟ تاکہ قرآن کے معانی و مطالب نہ بدل جائیں، اس لیے اگر وہ بدل گئے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہر ایک اپنے آپ میں محاسبہ کر لے کہ مجھے کتنا قرآن پڑھنا آتا ہے، اور اگر نہیں پڑھنا آتا تو تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے۔ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے ہاں الکرم میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عمر کے افراد کے لیے علم دین سکھایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں بھائی قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، نماز تو ادا کرنی ہے، لیکن کیا ہے، اگر ہم آج توجہ نہیں دیں گے اور نماز ہماری درست نہیں ہوگی تو پھر آپ جتنی مرضی چاہے نوافل فرائض ادا کرتے رہیں، پھر نماز تو نہیں ہوئی، سمجھ آئی بات؟ تو ابھی ہم انشاءاللہ عید کے بعد یہ بھی کلاس اسٹارٹ کریں گے۔ عمر کے جس حصے میں ہو، اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام لکھوا دے اماد کو، اور وہ قرآن پاک سیکھے، باقاعدہ طور پر تجوید سے سیکھے۔ جیسے صاد اور سین میں فرق ہے، صاد اور سین، جیسے پڑھتے الصلاۃ والسلام،
پہلے میں صاد ہے اور دوسرے میں سین ہے. سمجھ آئی بات؟ اگر کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام، سین کے بجائے سلام پڑھ رہا ہے، سلام، اس کو کیا مانا بھائی؟ سلام. سلام تو سلامتی والا ہے، سلام کیا ہے؟ سین اور صاد میں فرق ہے، سین اور صاد میں فرق ہے. تو اس امتیاز کو آپ نے درست کرنا، اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے برقرار رکھنا ہے کہ نماز میں آپ نے کیا، نماز ادا کرنے کے لیے آپ نے قرآن کریم کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے، سیکھنا لازم ہے. کون کون سیکھے گا؟ کون کون پڑھے گا قرآن؟ باقاعدہ طور پر الحمدللہ ابھی ہمارے پاس عید کے بعد کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی، جس میں باقاعدہ طور پر جن لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھنا آتا، صحیح طور پر مخارج نہیں آتے، وہ آئیں اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں، باقاعدہ طور پر قرآن کو سیکھیں. آپ کا دل کیسے مطمئن ہوگا کہ ہم نماز، آپ یقین جانیں ابھی ہم نے پچھلے سال بھی جو ہمارے پاس فہم شریعت پڑھنے والے لوگ تھے، جب ہم نے ان کو قرآن کریم سکھایا، تجوید باقاعدہ طور پر مخارج سکھائے، تو ان کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ اب ہم بغیر مخارج کے ہمیں پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا. خود بخود آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے. جب آپ سیکھ لیں گے نا، آپ وہ پہلی تختی جو ہے الف سے لے کر یا تک جو ہے، اس پہلی تختی کے مخارج آپ پڑھ لیں، وہ درست ہو گئے، آپ کے پورا قرآن درست ہو جائے گا. جب وہ پڑھ لیتا ہے نا بندہ، پھر جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس میں اگر وہ سین پڑھے نا تو خود اس کو خیال آتا ہے نہیں سین کو میں نے کیسے مخرج نکالنا ہے، اس کا سین کو صاد نہیں پڑھنا ہے، پھر آٹومیٹکلی کیا ہے وہ قرآن جو ہے وہ اس کی برکت سے وہ درست ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ یہ یقین جانیں، جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پھر خود نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. سمجھ آئی بات؟ یہ ساری باتوں کو بھول جائیے گا آج کی، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کیا، کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ از حد ضروری ہے، کیونکہ اسی سے نماز ہے، اور نماز میں اگر قرآن نہ پڑھا گیا تو نماز نہیں ہوگی، جبکہ شریعت کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم نے بتایا تو ان تمام حروف میں اگر صحیح طور پر امتیاز رکھیں گے تو نماز ہوگی، وگرنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی. جیسے قل اور قل کے بارے میں نے مثال دی آپ کو. اور بعض تو ایسے ہیں کہ سین، شین، زا، جیم، قاف، کاف میں بھی فرق نہیں کرتے، جیسے میں نے ابھی بتایا، اور بخاری شریف میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. سمجھا؟ اسی طرح بہت سارے حروف ہیں کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی بدل جاتے ہیں. حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ معنی بدل جائے گا. اسی لیے چاہیے کہ صحیح طور پر ادا کرے. جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے وہ کیا کرے؟ اب دیکھیں یہ بھی مسئلہ لکھا ہے. جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے، کیا ہے؟ اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح کرنے میں رات دن پوری کوشش کرے. رات دن پوری کوشش کرے. میرے خیال میں توجہ اس لیے دلائی گئی ہے کہ یہ نماز ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو کیا کرے؟ رات دن پوری کوشش کرے، اور صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھ سکتا ہو تو جہاں تک ہو سکے ان کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو. کم از کم وہ آیات پڑھے جن میں صحیح حروف ادا کر سکتا ہو. اسی کورس کے اندر جو فہم شریعت کورس کروایا جاتا ہے، اسی کورس کے اندر ہم نے منتخب صورتیں رکھی ہیں، 10 سے 12 صورتیں ہیں جن کو صحیح طور پر ادائیگی کے لیے ہم نے سکھایا، صحیح ادائیگی کے ساتھ سکھایا جاتا ہے تاکہ نماز کے اندر وہ صورتیں پڑھی جا سکیں. کم از کم اتنی تو صورتیں ہوں کہ ہم نماز ادا کریں تو وہ صورتیں ہمیں آتی ہوں. پورا قرآن پڑھنا ہر کے لیے مشکل سی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو ہم نماز کے لیے منتخب کریں صورتیں، ان میں کم از کم صحیح مخارج ہمیں ادا ہونے چاہیے ہمارے. تو یہی کہتے ہیں کہ یا وہ آیتیں پڑھیں جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی. کوشش کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ سیکھتا رہے، سستی نہ کرے. کیا کرے؟ سیکھے ضرور. یہ کہہ کر نہیں جان چھوٹ سکتی کہ یار ابھی تو زندگی پڑی ہے، سیکھ لوں گا. زندگی نے کسی کے ساتھ آج تک وفا نہیں کی ہے کسی کے ساتھ وفا؟ عمر کے جس حصے میں بھی ہو موت آ جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہو کے ہی مرتا ہے.
سمجھ آئی بات؟ جوانی میں بھی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، بڑھاپے میں بھی جاتا ہے، لڑکپن میں بھی چلا جاتا ہے، بچپن میں بھی چلا جاتا ہے، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ لیکن کیا حکم کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہو تو کوشش کے زمانے میں، یعنی کیا ہے، کوشش کرتا رہے سیکھنے کے لیے، اس کے پاس موقع ہے کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ اس کے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ تو جب تک سانسیں ہیں کوشش کے زمانے میں، یعنی سیکھتا رہے۔ اگر سیکھتا رہے گا تو اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کے پیچھے اس جیسوں کی بھی ہو جائے گی، اس کے پیچھے اس جیسوں کی بھی ہو جائے گی، جب یہ سیکھتا رہے گا، یہ بھی سیکھتا رہے اور پیچھے والے بھی سیکھتے رہیں، تو کوشش کے زمانے میں ان دونوں کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ شخص سیکھ نہیں رہا اور الحمد کے بجائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو سمجھ میں نہیں آ رہا، مخارج ہی نہیں ہے، تو پھر جب اس کی نہیں ہو رہی تو پیچھے والوں کی کیسے ہوگی بھائی؟ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن کی ادائیگی، قرآن کے لیے کیا ہے حکم، اس کو سیکھے۔ بچپن میں ہم نے پڑھ لیا لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، الا اگر یہ کہ رمضان شریف آ گیا اور اس میں ہم نے ادائیگی کر لی، قرآن پڑھ لیا، لیکن مخارج پھر بھی درست نہیں ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سنہری موقع ہے، آئیں قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں اور اپنی نمازوں کی ادائیگی کو درست کریں۔ سمجھ آئی بات؟ تو کون کون نام لکھوائے گا پھر اپنا؟ آئیں باقاعدہ طور پر سیکھیں، قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ عید کے فوراً بعد ہی جو ہے نا ہم یہ نیا کورس جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں فہم شریعت 3 مہینے کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف اس 3 مہینے میں ہی کیوں کرواتے ہیں، جبکہ پورا سال ہی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو کورس ہے کم از کم فہم شریعت عید کے بعد 3 مہینے کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں ہر ایک شخص اپنا نام ضرور لکھوائے، ٹھیک ہے نا؟ لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ اچھی نیت سے اچھی نیتیں فرما لیں نا، کیا کہتے ہیں، تاکہ ثواب بھی ملتا رہے اور پھر اس کی برکتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہو گیا ٹائم؟ اوپر ہو گیا روکے